الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو میں نے حدیث مبارک پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن ظلمتوں کا ذریعہ ہوگا، یعنی ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا. دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ شح سے بچو، یعنی بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون بہائے. اس کے نتیجے میں انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کیا اور حرام چیزوں کا ارتکاب شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ سب ہلاک ہو گئے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث مبارکہ میں دوسرے جملے میں شح سے بچنے کا حکم فرمایا. شح کا ترجمہ ہم اردو زبان میں بخلی سے کر سکتے ہیں. اگر اس کی صحیح حقیقت بیان کی جائے تو وہ ہے مال کی محبت. مال کی اتنی محبت کہ آدمی اس کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام ایک کر دے. اگر مال حاصل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق پامال ہو، برباد ہو، تو اس کی بھی پرواہ نہ کرے. اگر کسی بندے کا حق پامال ہو تو اس کی بھی پرواہ نہ کرے، بس کسی طرح بھی پیسہ آنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے پیسہ ہاتھ سے نکل گیا تو بس گویا کہ جان نکل گئی. اور دوسرے کے پاس پیسے کا چلا جانا آدمی کو بھاری معلوم ہو، یہ ہے شح، یہ ہے مال کی محبت. میرے بھائیوں، یہ مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، تو یہ اس کی نعمت ہے. قرآن کریم میں اس کو فضل اللہ فرمایا ہے اور اس کو خیر کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے. خیر کے معنی آتے ہیں اچھائی کے. تو اگر یہ مال جائز اور حلال طریقے سے مل جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا انعام ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس مال کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرو. لیکن مال کی ایسی محبت جو دل کے اندر گھس جائے اور صبح سے لے کر شام تک مال کو حاصل کرنے کی خاطر، مال کو حاصل کرنے کی دھن کے علاوہ کوئی اور خیال دل میں نہیں آتا، تو یہ ہے شح، یہ ہے بخل. اسی کا نام ہے مال کی محبت، جس سے منع کیا گیا ہے اور جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے. لہذا میرے بھائیوں، مال تو انسان کے پاس ہو لیکن مال کی محبت نہ ہو. مال کی تھوڑی بہت محبت تو انسان کی فطرت میں داخل ہے، کیونکہ انسان کو مال کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. تو تھوڑی سی محبت تو ہونی چاہیے. تھوڑی سی محبت کی حد یہ ہے کہ انسان اس محبت کے نتیجے میں اپنے خلاف ہونے والے ظلم سے دفاع کر سکے، اس ظلم کو روک سکے. اگر اتنی محبت ہے تو یہ بری نہیں. اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے اگر کوئی ڈاکو یا چور آپ کا مال چھیننے کے لیے آ جائے، اگر آپ کو مال کی محبت نہیں ہوگی
تو اس چور اور ڈاکو کے لوٹ کے لے جانے کی صورت میں انسان کوئی پرواہ نہ کرے گا اور اس کو نہیں روکے گا، تو ایسا کرنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ انسان اپنے مال کے خلاف ہونے والے ظلم کو روک سکے، یہ محبت بری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگرچہ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں کہ ان کے دل میں اتنی محبت بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں ایسا ڈبو لیا تھا کہ اب دوسری محبت ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک واقعہ ہے، حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے۔ کوئی شخص ان کو ایک اشرفیوں کی تھیلی دے گیا، تو انہیں ایک دن بازار سے کوئی سامان خریدنے کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے سوچا کہ کہاں میں ان اشرفیوں کو نکال کر ان کی گنتی کروں اور ان میں سے ضرورت کے مطابق لے جاؤں۔ پوری تھیلی اٹھائی اور بازار چلے گئے۔ بازار میں جا کر ایک دکاندار سے سامان خریدا اور وہ تھیلی اس دکاندار کو دے دی کہ اپنے پیسے اس میں سے لے لو۔ چنانچہ اس دکاندار نے اپنے پیسے لیے اور تھیلی واپس کر دی۔ تو ایک چور نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ مولانا صاحب اشرفیوں کی تھیلی لے کر جا رہے ہیں، چنانچہ وہ چور ان کے پیچھے ہو لیا اور ایک جگہ موقع پا کر اس چور نے وہ تھیلی چھین لی اور لے کر بھاگ گیا۔ تو حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون تھیلی چھین کر لے گیا۔ سوچا کہ کون اس کو دیکھے اور اس کا پیچھا کرے، اللہ کی یاد میں جو وقت گزر رہا ہے وہ غنیمت ہے۔ جب وہ چور تھیلی لے کر بھاگا تو حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ بندہ میری تھیلی لے گیا، اس بیچارے کو ضرورت ہوگی، جب یہ پیسے اپنی ضرورت میں استعمال کرے اور چوری کا گناہ بھی اس کو ملے تو مجھے کیا فائدہ، پیسے تو میرے چلے ہی گئے۔ لہذا یا اللہ، میں اس کے لیے یہ پیسے حلال کرتا ہوں، میں وہ پیسے اس کو صدقہ کرتا ہوں تاکہ وہ پیسے اس کے لیے حلال ہو جائے، تاکہ جب وہ کھائے تو حرام نہ کھائے۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اللہ کے نیک بندے اور ولی ہیں، ان کے ساتھ اس چور نے یہ سلوک کیا تو اس پر یہ عذاب آیا کہ اسی وقت وہ اس محلے سے، اس علاقے سے اپنے گھر جانا چاہتا ہے، لیکن اس کو گھر جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ گلیوں کے اندر گھوم رہا ہے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، لیکن باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ اب اس چور کے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی تھیلی میں نے چھینی ہے، چنانچہ جب تک میں ان کی تھیلی واپس نہیں کروں گا، ان سے معافی نہیں مانگوں گا، اس وقت تک مجھے واپسی کا راستہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ وہ چور مڑا اور حضرت جی کے مقام پر پہنچا، جا کر دستک دی تو حضرت جی نے اندر سے پوچھا کہ کون؟ تو اس چور نے کہا کہ میں آپ کی تھیلی چھین کر لے گیا تھا، وہ تھیلی آپ کو واپس لینے آیا ہوں، آپ واپس لے لیں۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ یہ تھیلی میں نے آپ کو اسی وقت صدقہ کر دی تھی جس وقت آپ نے چھینی تھی، لہذا وہ تھیلی میری نہیں رہی۔ اس چور نے کہا کہ حضرت، میں تو عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں پریشان ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے راستہ نہیں ملتا، چنانچہ آپ یہ تھیلی واپس لے لیں۔ تو حضرت جی نے کہا کہ یہ تھیلی میری نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ایسے ہی تکرار شروع ہو گیا، چور کہتا ہے کہ حضرت تھیلی آپ کی ہے، یہ واپس لے لیں۔ حضرت جی کہتے ہیں کہ تھیلی میری نہیں ہے، میں نہیں لوں گا۔ چنانچہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟
چور نے پورا قصہ سنایا اور کہا کہ یہ تھیلی میں دینا چاہتا ہوں، یہ نہیں لیتے۔ چنانچہ محلے کے لوگوں نے حضرت جی سے عرض کیا کہ حضرت یہ شخص معافی مانگ رہا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں اور تھیلی لے لیں۔ تو حضرت جی نے کہا کہ وہ تھیلی اب میری ملکیت نہیں رہی، میں کیسے واپس لے دوں؟ آخرکار اس چور نے حضرت جی سے عرض کیا کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا فرما دیں کہ مجھے گھر جانے کا راستہ مل جائے تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ چنانچہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرما دی۔ اس کے بعد اس چور کو راستہ مل گیا۔ اس طرح اس چور کی جان چھوٹی۔ تو میرے بھائیوں، ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لا یخدع ولا یخدع، کہ وہ نہ کسی کو دھوکہ دیتے تھے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتے تھے۔ اس لیے ہمیں نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے، نہ کسی سے دھوکہ کھانا ہے۔ بہرحال یہ مال و اسباب، یہ دولت وغیرہ جنت کی نعمتوں کے آگے، آخرت کی نعمتوں کے آگے بالکل بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی مثال سائے جیسی ہے۔ انسان کا سایہ انسان کے پیچھے ہوتا ہے۔ اگر انسان اس سائے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے گا تو سایہ ہمیشہ اس سے آگے آگے رہے گا، اس کو پکڑ نہیں پائے گا۔ لیکن اگر اس سائے سے منہ موڑ کر چلے گا تو وہ سایہ اس کے پیچھے آئے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دنیا کی مثال ہے۔ اگر انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو دنیا اس سے آگے آگے بھاگے گی، لیکن اگر اس انسان نے سچے دل سے دنیا سے منہ موڑ لیا تو پھر یقین جانیے دنیا اس انسان کے قدموں میں آ کر گرے گی، اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ لیکن سچے دل سے دنیا کو ٹھکرانا ضروری ہے کہ مجھے اس دنیا کی محبت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو دنیا دے، جو مال دے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا انعام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کتنی اچھی بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے۔ چونکہ یہ دنیا بے حقیقت ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، اس لیے کافروں کو بھی دے رہے ہیں کہ جو چاہو کرو۔ لہذا میرے بھائیوں، اس دنیا کی بے حقیقت ہونے کا تھوڑا سا مراقبہ کیا کرو کہ جس کے لیے میں دن رات صرف کر رہا ہوں، جس دنیا کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس کا تھوڑا سا مراقبہ کر لیا کرو۔ ایسا کرنے سے اس دنیا کی محبت کم ہو جائے گی، اور جب دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو دنیا ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔